صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے امیر ہو یا فقیر، مالدار ہو یا لاچار، گورا ہو یا کالا، بچہ ہو یا جوان، اندھا ہو یا لنگڑا، بادشاہ ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، محتاج ہو یا غنی، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عربی ہو یا اعظمی، نیپالی ہو یا ہندوستانی ہو یا ایرانی ہو یا پاکستانی، چینی ہو یا روسی، حکومت کے پاس با ہو یا سیاست کرنے کے باہر، ایک کو اللہ رزق دیتا ہے۔ رب کائنات سال میں ایک مرتبہ اپنے بندوں سے یہ امتحان لیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو پورے سال میری نعمت کھاتے ہوئے آئے، مگر اس کو صرف 30 دن کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ اسی امتحان اور آزمائش کے لیے، اسی امتحان اور آزمائش کے لیے سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ اٹکھیلیا لیتا ہوا اس شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے کہ اول رحمتہ اوسطہ مغفرتہ آخرہ عتق من النار۔ تو یوں ہی ایک شوق امتحان ہے کہ ہر مرد مومن بھوک کی تڑپ، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام، مگر اتنا تو مسلم ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی سے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے یہ رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم نماز پڑھو گے تو میں اس کا ثواب دوں گا، اگر تم حج کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا، اگر تم زکوٰۃ دو گے تو میں نیکی دوں گا، مگر سنو سنو، جب تم روزہ رکھو گے اس میں ثواب یا نیکی نہیں، اس امتحان میں اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو ثواب اجر تو کیا، نیکی جزا تو کیا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا، تمہیں خود مالک حقیقی مل جائے گا، خود خدا نصیب ہوگا۔ بہرکیف دوستو، پروردگار عالم نے رزلٹ آؤٹ کر دیا اور یہ وعدہ فرمایا کہ یہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، جہاد کرو گے تو جنت ملے گی، غریبوں کی امداد کرو گے تو جنت ملے گی، مریضوں کی تیاداری کرو گے تو جنت ملے گی، مظلوموں کی فریاد رسی کرو گے تو جنت ملے گی، یتیموں کی رکھوالی کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن مسلمانوں، روزہ رکھو گے تو جنت نہیں بلکہ صاحب جنت مل جائے گا، جنت والا ہی مل جائے گا، مالک حقیقی نصیب ہوگا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ برادران اسلام، یہ بھی سنتے چلیں کہ روزہ کب اور کیوں فرض ہوا، تو دیکھیے دوسری ہجری شروع ہو چکی تھی، اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا، لوگ جوق در جوق حلقے بغاؤ سے اسلام لا رہے تھے، ہر جانب توحید کا ڈنکا بجتا تھا، ہر سوا اسلامی پرچم لہراتا ہوا، ہر سمت عشق رسول کی درختگی تھی،
ہر وقت لوگ نئے نئے احکام خدا بندی کے منتظر تھے۔ نماز ان کے رگ والارسیہ میں سرایت کر چکی تھی، تب پروردگار عالم نے روزہ کا حکم دیا۔ دوسری ہجری کے حسین ماحول میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے کہ فعل الحکم لا یخلو عن الحکم، چنانچہ آپ دیکھیں کہ صفا و مروہ کیا ہے، دو پہاڑی ہے، کنکر و پتھر کا ڈھیر ہے، مگر اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ قرآن بعد پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ صفا اور مروہ کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ صرف حضرت حاجرہ کے صدقے سے برکت آئی ہے کہ جس وقت حضرت حاجرہ نے اپنے ننھے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے اور چکر لگائے، تو یہ فعل رب کائنات کو اتنا پسند آیا کہ آج ہر حاجی پر فرض کر دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کو چمک سے یہاں تک پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی صفا مروہ کا پہ چکر لگائے، دوڑے، تاکہ حضرت حاجرہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ بس اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام اظہار نبوت سے قبل بغیر کھائے پیے چند دنوں تک غار حرا میں ذکر الہی کرنے رہے، یاد الہی میں مصروف رہے، تو جب یہ فعل نبی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنے بندوں پر روزہ فرض کر دیا تاکہ اپنے محبوب کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، محبوب کی یاد، محبوب کی ادا اس طرح لبھائی کہ ہزاروں انعام و اکرام کا سبب بن گیا کہ فعل نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ ایک سوال برادران اسلام، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال بھرتا ہوگا کہ رب کائنات نے روزہ کا حکم دیا تو اس طرح سے کیوں دیا، اس انداز سے کیوں دیا؟ کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا۔ آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اتنا ہی کہہ دیتا کہ کافی تھا کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، لوگ مان لیتے، سر نیاز خم کر دیتے، کیونکہ اے پروردگار عالم، جب تو نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم نے جان و دل سے مان لیا۔ اے مالک ارض و سما، جب تو نے حکم دیا واتوا الزکات، تو زکات ادا کرو، تو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اے بارہ الہ، جب تو نے کہا اتموا الحج، حج پورا کرو، تو ہم نے اقراری بن کر گردن جھکا دی۔ الخروج، جو بھی حکم دیا ہم نے مان لیا، کوئی قیل و قال نہیں، کوئی سوال و اعتراض نہیں، کوئی چوں چا نہیں۔ تو اسی طرح اگر صرف یہ حکم ہوتا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تو ہم سب مان لیتے، لیکن کوئی اسی پر عظمت، لیکن اعتراض تو ہوتا ہے۔ مگر اے بار الہ، آخر تو نے یہ مزید کیوں فرمایا کہ جیسا تم سے اگلے والوں پر فرض کیا گیا تھا؟ تو جواب سنیے حضرات، تو آؤ دیکھو رب کی جانب سے جواب ملے گا کہ اجی سنو،
روزہ نماز جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ زکات جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ حج جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ جہاد جیسی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ دینی شان و شوکت کے اعتبار سے ایک نرالی عبادت ہے، روزہ ایک انوکھی عبادت ہے، روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے، کیونکہ اس میں ایک ماہ کی مشقت سے دو چار ہونا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرنا ہے، پیاس کی تڑپ کو ضبط کرنا ہے، نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے، خواہش نفسانی کو ٹکرانا ہے، تو اس لیے قلب و مزاج کی تسلی کے لیے بول دینا پڑا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم روزہ کی ظاہری مشقت سے دو چار نہ ہونا، بھوک کی تڑپ و قرب سے نہ گھبرانا، پیاس کی رنج و علم سے نہ گھبرانا، بھوک کی شدت سے نہ گھبرانا، پیاس کی زحمت ستائے تو نہ گھبرانا، روح تڑپ جائے تو نہ گھبرانا، پیٹ کی آنت سے آنت لگ جائے تو نہ گھبرانا، کیونکہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی آزمائش ہو چکی ہے، ان سے بھی امتحان لیا گیا۔ تو یوں ہی ایک فلسفہ تھا کہ ارشاد ربانی ہوا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبرانا نہیں، غم مت کھانا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، مگر نوعیت الگ الگ طریقہ بدلا ہوا تھا، راستے مختلف تھے، لیکن منزل ایک ہی تھی کہ آئی ہے اس سے پہلے مصوت کی کرن، یہ آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک مسعود مہینہ ہے جس کی 3 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا اسلام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی بابرکت مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ اسی مقدر ماہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی پر عظمت مہینہ کی 17ویں تاریخ کو محبوب رب العالمین حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا۔ اسی بزرگ مہینے کے 21 تاریخ کو داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اسی معظم و مکرم مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے گئے، اور یہی تک محدود نہیں بلکہ اس مبارک مسعود مہینے میں سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور شریف عطا کی گئی۔ اسی تقریب والے مہینے میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو توریت شریف عطا کی گئی۔ اسی عظمت والے مہینے میں سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل شریف عطا کی گئی۔ یہی وہ رحمت ببرکت عظمت و ضلالت والا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید بھی نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نزول ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ حضرات گرامی، رمضان شریف کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ خود آقا و دو جہاں صاحب لولا قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل رمضان فتحت الابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا دیا جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی آمد پر آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور خداوند قدوس کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ محدود ہے کہ بلکہ مشکات شریف ترمذی شریف میں ہے کہ ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیک بندو اعمال صالح کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، رحمت و نور بخشش کا مہینہ جلوہ فگن ہو گیا ہے، اے خیر و فلاح، اے خبر و فلاح چاہنے والو نیکی کی طرف آؤ، بارگاہ خدا بندی کی طرف آؤ، مساجد کی طرف آؤ، عبادت و ریاضت کی طرف آؤ، تقوی طہارت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ یہی وہ مبارک مقصود مہینہ ہے جس میں اعمال قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ پھر ندا کرنے والا کہتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والو، برائی سے رک جاؤ، اس برکت و رحمت والے مہینے کا احترام کر کے خداوند عالم اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لو، کیونکہ اس کے احترام کرنے والے کے لیے جنت بھی مشتاق ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ جو اس مہینے کے احترام کرے گا وہ بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ چنانچہ نجات المجالس میں ہے کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا بیٹا بازار میں رمضان المبارک کے ایام میں اعلامیہ کھا رہا تھا۔ بیٹے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے باپ مجوسی نے اس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ رشید کیا اور اس سے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور آپ بھی تو اس مہینے میں دن کے وقت کھاتے پیتے ہو۔ تو مجوسی نے جواب دیا کہ درست ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، مگر اس مبارک مہینے کے احترام کرتے ہوئے چھپ کر کھاتا پیتا ہوں۔ تو حضرات چنانچہ جب وہ مجوسی اس دار فانی سے رخصت ہوا تو بخارا کے ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت بری میں سیر و تفریح کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آئے مجوسی تو مسلمان نہ تھا، پھر بھی جنت میں کیسے آ گیا؟ تو مجوسی نے جواب دیا کہ میں رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا اور احترام کرنے ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان لانے کی توفیق دے دی اور میری موت بحالات ایمان ہوئی، تو مجھے رمضان شریف کا احترام کرنے کے صلے میں جنت میں عطا کی گئی۔ نجات المجالس 136 صفحہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ رمضان شریف کا احترام کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، تو یقیناً جو صاحب ایمان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو انہیں بھی جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اب آؤ آخر میں بس صرف اتنا کہہ کر رخصت ہو جاؤں کہ دیکھو اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ فعل الحکم لا یخلو عن الحکمہ، اور اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، لہذا اس کا ہر فعل حکمت سے ہرگز خالی نہیں ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پروردگار عالم نے پھر روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں کون سی حکمت تھی؟ کیا پروردگار عالم ہمارے روزے کا محتاج ہے؟ کیا رب کائنات ہمارے روزے کا خواہش مند ہے؟ نہیں، وہ تو غنی و مجید ہے، وہ تو حکام الحاکمین ہے، تو پھر محتاج و بھکاری کیسا؟ تو جب وہ ہمارے روزے کا محتاج بھی نہیں، خواہش مند بھی نہیں، تو پھر روزے کا حکم کیسا؟ بھوک کی تپیس میں جلسنا کیسا؟ پیاس کی شدت میں تڑپنا کیسا؟ شوق کی شدت میں سسکنا کیسا؟ تو سنو قرآن نے آگے چل کر جواب دیا، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، اس روزے کی برکت سے تم ایک تقوی طہارت والے ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یدعو فعلہ، کہ پھر یعنی جو روزہ رکھ کر
बुराइयों से ना बचा तो फिर उसका खाना पीना छोड़ना कोई नफा बख्श ना होगा। लिहाजा मालूम हुआ कि रोज़ा सिर्फ उस लिए फ़र्ज हुआ कि हम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाएं, लेकिन रोज़े के हकीकी मानों के फरामोश कर बैठे। हम रोज़े तो रखते हैं मगर बुराइयों से बाज नहीं रहते। आज हम रोज़ा रखते हैं मगर चुगलखोरी और झूठ बोलने से बाज नहीं आते। आज हम रोज़ा रखते हैं तो मगर फहश व गवाहियों से इज्तिनाब नहीं करते। कान खोल कर सुन लीजिए कि इस किस्म के रोजा कोई नफा बख्श ना होगा, बल्कि उल्टा कल क़यामत के दिन हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप और हम सभी मुसलमान भाई रोजे को इसके तमादी और अजमत के साथ अदा करें, ताकि हम भी मुत्तकी और परहेज़गार बनकर जिंदगी के आखिरी अय्याम पूरा कर सकें। परवरदिगार आलम हर मुसलमान मर्द औरत को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। साइम को मुबारक हो ये नौईद रहमत, अल्लाह से रोज़ा का सिला मिलता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।